آج کل اکثریت لوگوں کی بہت سی پریشانیوں کا شکار ہے، سکون سے محروم ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ اس کے وجہ سے بہت سے اسباب ہیں۔ اکثریت وہ ہے جس کو جتنا حاصل ہے اس پر مطمئن نہیں، جتنا ملا ہوا ہے وہ بس ہے بول کے نہیں ہے اس میں۔ ملازم ہو، زراعت پیشہ ہو، تاجر ہو، کاروباری ہو، فیکٹری والا ہو، کمپنی والا ہو، اسکولوں والا ہو، جتنی اس کو آمدنی ہو رہی اس میں مطمئن نہیں ہو اور ہونا بول رہا۔ اب جب اور ہونا اندر ہے اور نہیں مل رہا ہے تو پریشان نہیں ہو۔ نفسیات کا اچھا مطالعہ کرنے کے بعد پھر میری کی جانے والی ایک گفتگو پر تبصرہ کرنا۔ اصل جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی نے یہ سمجھا کہ میں اس دنیا میں اطمینان حاصل کرنے آیا۔ آدمی کے دل میں یہ ہے، اور حقیقت ایسی ہے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں امتحان دینے آیا، تو آیا امتحان کو چاہ رہا اطمینان۔ ویسی صورت میں سکون والی زندگی کیسے رہے گی؟ ہر آدمی پریشان ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کی 10,000 تنخواہ ہے وہ بھی مطمئن ہے، ایک وہ ہے جس کی 50,000 ہے وہ بھی مطمئن نہیں، ایک وہ ہے جس کی 1,00,000 ہے وہ بھی مطمئن نہیں۔ فرض یہ ہے کہ ہر آدمی کوئی 2 لاکھ والے، 3 لاکھ والے، 5 لاکھ کی آمدنی والے کوئی بھی مطمئن نہیں۔ 20,000 25,000 والا یہ بولتا اگر میرے کو 1 لاکھ کی آمدنی ہو گئی تو میں مطمئن ہو جاتا ہوں، بلکہ انہیں سمجھتا ویسا، حالانکہ ہے نہیں ویسا قصہ۔ اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اگر آدمی کو ایک جنگل سونے کا دے دیا جائے تو وہ یہ چاہے گا کہ ایک اور جنگل مجھے مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مالدار سے مالدار آدمی ہو کہ غریب سے غریب سب پریشان ہیں۔ یہ ذہن میں ہی نہیں ہے لوگوں کے کہ میں امتحان کے واسطے آیا، اطمینان کے واسطے نہیں آیا، میں آزمائش کے لیے آیا، آسائش کے لیے نہیں آیا، میں کام کے لیے آیا، آرام کے لیے نہیں آیا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مسئلہ، اور یہ بے چینی کی بیماری اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک کہ اندرون میں حرص کی بیماری ہوگی۔ اور حرص کی بیماری کسی وقت بھی آدمی کو مطمئن نہیں کرتی۔ کب تک؟
جب تک آدمی کو خود لوگ لے جا کے قبر میں نہیں ڈال دیتے۔ ایسا کیسا بول دے رہے صاحب آپ؟ قرآن شریف میں ہے جی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادتی کی خواہش تم کو غافل بنا کر رکھے گی حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پڑو گے۔ اس وجہ سے اگر پریشانی دور کرنا ہے تو صفت قناعت اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ جتنا دے ان کی عنایت مہربانی ہے، اتنا انہوں نے دیا، میں اس سے راضی ہوں، میری اس سے ضروریات ضروریات دو قسم کی بنا لیے لوگ، ضروریات ضروریہ اور ضروریات غیر ضروریہ، مگر اب اس کی تشریح کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہوتی ہے آدمی کی ضرورت اور ایک ہوتی ہے آدمی کی چاہت۔ چاہت کو جب ضرورت بنا لیتا تو یہ ہے ضروریات غیر ضروریہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو دو بوٹی کافی ایک ٹائم کے کھانے کے واسطے، ضرورت پورا کرنے۔ آدمی دال کھانے سے بھی ضرورت پوری کر لے سکتا، روٹی چٹنے سے بھی کھانے کی ضرورت پوری کر لے سکتا۔ خواہش اور چاہت کیا ہے؟ دسترخوان پہ کم از کم 25 آئٹم تو رہنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ چاہت ہے، ضرورت نہیں ہے۔ یہ لال مرغی، ہری مرغی، کوفتے، شکم پور، لخمی شامی کباب، شیخ کباب، 2 قسم کی بریانیاں، 2 قسم کے میٹھے، تلی ہوئی مچھلی، نئے نئے آئٹم، 25 تو کم از کم ہونا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضرورت ہے، چاہت ہے، چاہت۔ یہ چاہت جب تک کہ ختم نہیں ہوتی قناعت نہیں آتی، اور جب تک قناعت نہیں آتی اس وقت تک بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیں اس بات کو۔ ضرورت بہت تھوڑی ہے، چاہت بہت زیادہ ہے۔ 3 جوڑے کپڑوں سے، 2 جوڑے کپڑوں سے ضرورت آدمی کی پوری ہو جاتی۔ 21 جوڑوں کی ضرورت نہیں ہے، 51 جوڑوں کی ضرورت نہیں ہے، 101 جوڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہت ہے۔ ایک مکان سے ضرورت پوری ہو جاتی، وہ محلے میں ایک مکان، یہ محلے میں ایک مکان، وہ محلے میں ایک مکان، بلکہ یہاں رہ کے جہاں جہاں بھی مکانات لے سکتے، انڈونیشیا میں ایک مکان، ملیشیا میں ایک مکان، ترکستان میں ایک مکان، جی یہاں کے لوگ لے کر کیسو ہے جی۔ ضرورت پوری کرنے کے واسطے کاروبار کے لیے ایک ہوٹل کافی ہے نہیں، ایک آدمی کی 25 ہوٹل ہے، 50 ہوٹل ہے۔ جب تک کہ یہ ہرس والی بیماری نہیں جائے گی اس وقت تک دنیا انسانیت پریشانی کا شکار رہے گی۔ یہ یاد رکھنا ہے اس بات۔ جتنا مل جائے، کہتے ہیں کہ جس سیپی میں 2-3 قطرے گر جاتے ہیں
بارش کے 2-3 قطرے جب سیپی میں گر جاتے ہیں اور سیپی کا منہ بند ہو جاتا تو وہی قطرے موتی بن جاتے ہیں۔ لیکن جو سیپی منہ کھول کے رہے پانی کی سطح پر اور بارش کی وجہ سے قطرے گرتے رہیں اور اس کا منہ بند نہ ہو، پانی سے بھر جاتی سیپی تو وہ صرف پانی ہی رہتا، موتی نہیں بنتا۔ مطلب یہ ہے کہ قناعت پر موتی بنتا ہے، حرص پر نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے قناعت پر آدمی سکون سے رہتا ہے اور حرص کی صورت میں کبھی آدمی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اس لیے یہ اور ہونا کا پہاڑا چھوڑ دینا دوزخ کی خاصیت ہے کہتے ہیں۔ اللہ میاں 1 کو ڈالیں گے، 2 کو ڈالیں گے، 100 کو ڈالیں گے، 1000 کو ڈالیں گے، کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، ملحدوں کو، مرتدوں کو، باغیوں کو، طاغیوں کو، سرکشوں کو جہنم میں جب ڈالتے جائیں گے 2، 4، 100، 1000، لاکھ، 2 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ ڈالتے جائیں گے اور پوچھتے جائیں گے کہ اللہ میاں دوزخ سے کہتے ارے بس ہے کیا، لبریز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، پیٹ بھر گیا کہ نہیں بھر گیا، تو کیا بولے گی کہتے معلوم، حل من مزید، حل من مزید۔ قرآن شریف میں ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأت، جب ہم پوچھیں گے جہنم سے کیا تو لبریز ہو گئی، وتقول تو وہ کہے گی حل من مزید، اور کچھ ہے تو لائیے، اور کچھ ہے تو لائیے۔ تو یہ اور کچھ ہے تو لائیے، یہ جنت کی نہیں جہنم کی آواز، جہنم کی صدا ہے، اور وہی صدا آج انسانوں نے لگانی شروع کر دی، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے۔ اس کے نتیجے میں جو صفت جہنم کی ہوں گی وہ صفت یہاں رہیں گی لوگوں میں، تو وہاں جیسے سکون نہیں رہتا یہاں بھی نہیں رہ سکتا، اسے یاد رکھ لینا چاہیے۔